میری آج کے اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے علم اور علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مت لکھیں۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہیں باطل جھوٹے لوگ شک نہ کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انوکھی نعت بیان فرمائی۔ اے پیارے محبوب، آپ مت لکھیں، نہ لکھیں۔ اگر آپ لکھیں گے تو جھوٹے لوگ، باطل لوگ جو ہیں وہ آپ پر شک کریں گے۔ ایک دنیا کا دستور ہے، مثال دیتا ہوں، بندہ میٹرک کر لے، ایم اے کی کلاسز بھی پاس کر لے، ایم فل کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، ہم کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے جی، اس کا معیار بہت بڑا ہے۔ جو زیادہ لکھتا گیا ہم اس کو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں، جو زیادہ پڑھتا گیا ہم اس کو زیادہ پڑھا لکھا کہتے ہیں، زیادہ علم والا کہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رب فرما رہا ہے اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مت لکھیے، آپ اپنے ہاتھوں سے مت لکھیے۔ کہیں جھوٹے اور باطل لوگ جو ہے نا یہ شک نہ کر بیٹھیں۔ کیا مانا؟ دنیا دار لکھیں تو وہ علم والے بن جاتے ہیں، حضور نہ لکھیں تو حضور کا علم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، حضور کی شان بڑھ جاتی ہے۔ انوکھی نعت ہے، انوکھی شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ حضور لکھ نہیں رکھے، حضور کی شان بڑھ رہی ہے۔ حضور پڑھ نہیں رکھے، حضور کی شان بڑھ رہی ہے۔ اگر حضور لکھیں اور حضور پڑھیں تو پھر باطل و جھوٹے لوگ حضور کی شان میں شک کر بیٹھیں گے، شک کر بیٹھیں گے۔ قرآن جو ہے نا، قرآن الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک حضور کی شان میں نازل ہوا۔ یہ سارے کا سارا قرآن حضور کی نعت ہے، سارا قرآن حضور کی نعت ہے۔ اور کوئی قرآن پڑھ کے یہ کہے کہ حضور کی شان تو مجھے نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے مثال واضح ہے۔ ہم ناپاک برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، ہم ناپاک برتن میں دودھ نہیں ڈالتے۔ جب ہم انسان ہو کے رب کی طرف سے لی ہوئی عقل کو استعمال کر رہے ہیں کہ ناپاک برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، تو رب پاک کلام کو پاک ذہنوں میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ رب پاک کلام کو پاک دلوں میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ قرآن عظیم کتاب، حضور کی ذات پر نازل ہونے والی کتاب، اس کا علم انہی دلوں میں جائے گا جس دل میں حضور کا عشق بھی ہوگا، حضور کا پیار بھی ہوگا، حضور کی محبت موجود ہوگی۔ اللہ قرآن کو اسی دل کے اندر محفوظ کرے گا، اسی دل میں اللہ رب العالمین محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ کوئی سوچے کہ قرآن پڑھیں، حضور کے عیب تلاش کریں، قرآن پڑھیں اور حضور کی بے ادبیاں کریں، وہ مت سوچے کہ قرآن پڑھ کے حضور کا عشق انہیں نصیب ہو جائے، قرآن پڑھ کے وہ جنت کے طالب بن جائیں، قرآن پڑھ کے ان کے دل میں خوف خدا آ جائے۔ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تبھی ہوگا جب قرآن پڑھیں، خوف خدا آئے، تمہارے دل میں موجود ہو۔ قرآن پڑھو، حضور کا عشق تمہارے دل میں موجود ہو۔ قرآن پڑھو، تمہارے دل میں محبت مصطفیٰ موجود ہو۔ قرآن پڑھو، تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہو، حضور کا پیار ہو، موجود موجود ہو، پھر یہ قرآن تمہیں فائدہ دے گا۔ اور حضور کی محبت سے سینوں کو خالی کر کے اور قرآن پڑھو، تم کو ہو کہ قرآن ہمیں فائدہ دے دے۔ قرآن دنیا پہ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، قبر میں بھی فائدہ نہیں دے گا، اور قرآن حشر کے دیہاڑے پہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن فائدہ اسے ہی دے گا جس نے حضور کی محبت میں ڈوب کر، حضور کی مودت میں ڈوب کر قرآن کو پڑھا، اس کو قرآن فائدہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اظہار نبوت اور اعلان نبوت سے پہلے کسی سے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے،
کسی سے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. جو نبی ہوتا ہے نا نبی, وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھتا, کسی یونیورسٹی سکول میں نہیں پڑھتا. جو نبی ہے نا 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا پہ تشریف لائے, کوئی بھی نبی کسی انسان سے نہیں پڑھا. ہر نبی کو اللہ نے خود پڑھا کے بھیجا گئے. ہر نبی کو اللہ نے خود پڑھا کے بھیجا گئے. کوئی نبی بھی کسی انسان سے نہیں پڑھا. اگر کسی انسان سے پڑھتا تو جو پڑھاتا اس کا مقام بلند ہو جاتا, اس کا مقام بلند ہو جاتا. جو پڑھتا ہے شاگرد تو پھر شاگرد ہوتا ہے نا. شاگرد استاد سے آگے کیسے بلند ہو سکتا ہے, کیسے آگے جا سکتا ہے؟ بے شک مراتب طے کر لے, مقامات طے کر لے, لیکن استاد کی ہوتا ہے, شاگرد کی ہوتا ہے. اگر نبی کسی انسان کے پاس پڑھتا تو پھر استاد کا مقام بلند ہوتا, شاگرد کا مقام کم ہوتا. لیکن رب العالمین نے وہ کام ہی نہیں کیا. رب نے فرمایا نبی میرے ہیں, ان کو میں خود ہی پڑھاؤں گا. نبی تو وہ ہوتا ہے جو پڑھانے کے لیے آتا, پڑھنے کے لیے تھوڑی آتا ہے. رب نے فرمایا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب. اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, اظہار نبوت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے, اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کسی سے بھی نہیں پڑھتے تھے, بلکہ رب نے آپ کو خود پڑھایا ہے. رب نے آپ کو خود پڑھایا گئے. اور آگے اللہ رب العالمین نے جب اپنا تعارف کروایا نا, رب نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا عظیم الشان رسول مبعوث فرما دیا. یہ رب کی شان ہے, یہ رب کا مقام ہے, یہ رب کا ذکر ہے کہ رب اپنی تعریف کر رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کہ رب وہ گئے, وہ ذات ہے اللہ کی جس نے اپنے پیارے محبوب کو ان پڑھ لوگوں میں مبعوث فرمایا. حضور تشریف لائے تو آگے سارے ان پڑھ تھے, پڑھا لکھا کوئی بھی نہیں تھا, جہالت ہی جہالت تھی. اگر ہم آدم علیہ السلام کی بات کریں, جب آدم علیہ السلام تشریف لائے, اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی تو سامنے کون تھے سامنے؟ فرشتوں کی جماعت تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے, فرشتوں کی جماعت تھی, نوری فرشتے تھے, اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, نبی کی عظمت کو جاننے والے تھے, اللہ کی عظمت کو جاننے والے تھے. آدم علیہ السلام تشریف لائے تو سامنے حضرت جبرائیل بھی تھے, حضرت میکائیل بھی تھے, حضرت اسرافیل بھی تھے, اور حضرت اسرائیل بھی تھے, بڑے بڑے فرشتے سامنے تھے. لیکن جب محبوب کی باری آئی, اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام, میں آپ کو بھیج رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کے پاس نہیں, ان پڑھ لوگوں کے پاس. آپ پڑھے لکھے گئے, جن کے پاس بھیج رہا ہوں وہ ان پڑھ گئے, وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو سامنے کون تھے؟ حضرت عمر پاک تھے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کو مقام پہلے تو نہیں ملا تھا نا, اسلام لانے کے بعد مقام ملا. اسلام لانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اونٹ چرایا کرتے تھے, ان پڑھ تھے, اونٹ چرایا کرتے تھے. اب حضور سے نسبت ہو گئی تو مقام بھی مل گیا, علم بھی مل گیا, فضیلتیں سب کچھ مل گیا. اگر ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات کریں تو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت قائم ہونے سے پہلے کیا تھے؟ ابو جہل کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. اگر ابو ہریرہ کی بات کریں, حضور کے صحابی ابو ہریرہ کی بات کریں تو یہ تو بلیوں سے کھیلا کرتے تھے. جب حضور سے نسبت ہو گئی تو پھر آپ کا مقام کیا ہوا؟ سیدنا ابو ہریرہ. وہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, جنہوں نے سب سے زیادہ حضور کے فرامین کو حفظ کر کے آگے پہنچایا. وہ ذات ہے ابو ہریرہ کی. جب حضور تشریف نہیں لائے تھے, حضور کے لانے سے پہلے یہ سارے جہالت میں ہی تھے, لیکن جب حضور تشریف لائے, حضور نے تبلیغ کی, حضور نے سکھایا, پھر ایسے پاوے بنے, ایسا مقام ملا ان کو کہ پھر رہتی دنیا تک ان کا مقام کم نہیں ہوگا, بلکہ قیامت تک مقام بڑھتا ہی رہے گا. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو بھی امی فرمایا, اور جس امت کی طرف حضور تشریف لائے اس امت کے بارے میں فرمایا امیین. حضور بھی نہیں پڑھے, اور جس کی طرف آپ جا رہے ہیں آقا پیارے محبوب, وہ بھی نہیں پڑھے. وجہ ادھر بھی امی کا لفظ ہے, امت کی طرف جو امی کا لفظ ہے, اس میں فرق کیا کریں گے؟ جب کوئی لفظ کسی بڑے کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. یہی امی کا لفظ جب حضور کے ساتھ نسبت قائم کرنے لگا تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ حضور پڑھے لکھے گئے, لیکن یہ جو پڑھا گیا نا کسی انسان سے نہیں پڑھا بلکہ رب سے پڑھا گئے. حضور پڑھنے والے نہیں ہیں کسی انسان سے, بلکہ حضور پڑھنے والے ہیں رب سے. رب نے حضور کو پڑھا کے بھیجا. جب امی کا لفظ کسی امت کے ساتھ آ جائے, کسی انسان کے ساتھ آ جائے, پھر اس کا معنی بنتا ہے کہ امت ان پڑھ گئے,
امت ان پڑھ گئے، اور اس ان پڑھ امت کی طرف جو تشریف لایا اس کا مقام یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، رب نے فرمایا کہ میں نے ان پڑھ لوگوں کی طرف اپنا عظیم و شان رسول مبعوث فرما دیا گیا۔